ناظرین السلام علیکم۔ فاطمہ ایک دن ایس پی آفیسر بن کر اپنے گاؤں واپس جا رہی تھی۔ اس کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ رہی تھی کیونکہ برسوں کی محنت اور جدوجہد آج رنگ لے آئی تھی۔ ایک غریب گھرانے کی بیٹی جس نے ہمت اور جنون کے ساتھ مقابلے کا امتحان پاس کیا اور ایس پی بن گئی۔ جس کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن وہ خوشی کے تھے۔ اس نے اپنے والدین کو ابھی تک نہیں بتایا تھا کہ وہ ایس پی آفیسر بن چکی ہے۔ فاطمہ چاہتی تھی کہ وہ یونیفارم پہن کر جب گھر پہنچے تو اپنے والدین کو سب سے بڑا سرپرائز دے، کیونکہ جتنی محنت فاطمہ نے کی تھی اس سے کہیں زیادہ قربانیاں اس کے ماں باپ نے دی تھیں۔ انہوں نے مزدوری کر کے بیٹی کو پڑھایا، خود پرانے کپڑوں میں گزارا کیا، لیکن کبھی فاطمہ کو کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ جب فاطمہ اپنے گاؤں کے ریلوے اسٹیشن پر اتری تو 4 سال بعد گاؤں کو دیکھ کر آنکھوں میں یادوں کی لہر دوڑ گئی۔ سب کچھ ویسا ہی تھا، کچے مکان، لوگ سائیکلوں پر کام جا رہے تھے، ہاتھوں میں ٹفن لیے مزدور عورتیں کھیتوں میں کام کر رہی تھیں۔ فاطمہ تانگے میں بیٹھ کر اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی اور ان سب مناظر کو دیکھتے ہوئے اپنا بچپن یاد کر رہی تھی کہ کیسے اس کے والدین نے جید و جہد کی، کیسے وہ دوستوں کے ساتھ کھیلتی اور اسکول پڑھنے جاتی تھی۔ جوں جوں فاطمہ اپنے گھر کے قریب پہنچ رہی تھی اس کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ بے صبری سے انتظار کر رہی تھی کہ کب اپنے ماں باپ کو یہ خوشخبری سنائے۔ جب وہ اپنی گلی میں پہنچی تو تانگے والے نے اسے اتار دیا۔ فاطمہ سامان اٹھا کر پیدل ہی گھر کی طرف چل پڑی، لیکن جیسے ہی اس نے اپنے گھر کی طرف نظر کی تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ 3 4 لوگ اوزاروں کے ساتھ اس کا گھر گرا رہے تھے اور دوسری طرف اس کے ماں باپ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ گاؤں کا چودھری ان کے والدین کو ڈنڈے سے مار رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر فاطمہ دوڑتی ہوئی آگے بڑھی اور چودھری کو روکا۔ فاطمہ کو ایس بی کی وردی میں دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے طنزیہ انداز میں کہا، دیکھو تمہاری بیٹی بھی آ گئی ہے۔ فاطمہ نے غصے سے کہا، تم میرے والدین کو کیوں مار رہے ہو اور میرا گھر کیوں گرا رہے ہو؟ چودھری نے جواب دیا کہ تمہارے ماں باپ نے میرا 5 لاکھ کا قرض واپس نہیں کیا جو وہ پچھلے 5 سالوں سے دبا کر بیٹھا ہے۔ یہ سن کر فاطمہ کے قدم لڑکھڑا گئے۔ اس نے والدین سے پوچھا، آپ نے 5 لاکھ کا قرض کیوں لیا تھا؟ تب چودھری بولا، یہ قرض تو تمہیں پڑھانے کے لیے لیا گیا تھا۔ اصل واقعہ آج سے تقریباً 10 سال پہلے کا ہے۔ پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں یاسین نام کا مزدور رہتا تھا۔ یاسین کی بیوی نسرین بھی اس کے ساتھ کھیتوں میں مزدوری کرتی تھی۔ یاسین کی ایک بیٹی تھی فاطمہ جو پڑھائی میں بہت ذہین تھی۔ یاسین اور نسرین اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتے تھے اور اسے گاؤں کے اسکول میں پڑھنے بھیجتے تھے۔ فاطمہ ہمیشہ اچھے نمبروں سے کامیاب ہوتی تھی۔ غربت کے باوجود والدین نے اسے کبھی بھوکا نہیں سونے دیا۔ 12ویں جماعت میں بھی اس نے بہترین نمبروں سے کامیابی حاصل کی اور اس کا خواب تھا کہ بڑی ہو کر پولیس افیسر بنے۔ وہ اکثر والد سے کہتی، پاپا میں نے ایس پی آفیسر بننا ہے۔ فاطمہ کے والد یاسین نے کہا، ہاں بیٹی، کیوں نہیں؟ تمہیں جو بننا ہے بنو اور ایک دن ہمارے نام کو روشن کرو۔ جب تم پولیس افیسر بنو گی تو پورے گاؤں میں ہماری عزت بڑھے گی اور میں بھی فخر سے سینہ تان کر چلوں گا اور پھر مجھے مزدوری نہیں کرنی پڑے گی۔ لیکن ایس پی بننا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ گاؤں کی ایک لڑکی جس کے پاس سہولتیں نہیں تھی، اگر وہ ایس پی آفیسر بننا چاہتی تو اسے نہ جانے کتنی قربانیاں دینی پڑتی اور کتنے پیسوں کی ضرورت ہوتی۔ اوپر سے یاسین کی حالت بھی بہت خراب تھی۔ جو تھوڑے بہت پیسے تھے وہ پہلے ہی فاطمہ کی اسکول کی پڑھائی پر خرچ کر چکا تھا۔ اب اس کے پاس کچھ نہیں بچا تھا۔ فاطمہ نے کہا، پاپا مجھے ایس پی بننے کے لیے لاہور جانا ہوگا۔ وہاں جا کر مجھے مقابلے کے امتحان کی تیاری کرنی ہوگی جس پر بہت خرچ آتا ہے اور رہائش دکھانے پینے کا خرچ بھی الگ ہے۔ لیکن یاسین نے کہا، بیٹی تم فکر نہ کرو، میں انتظام کر لوں گا۔ تم پڑھائی پر دھیان دو، جب تم ایس پی بنو گی تو یہ پورا گاؤں تمہیں سلام کرے گا۔ لیکن دوستو، اس گاؤں کے لوگوں بہت تنگ نظر تھے۔ گاؤں کا چودھری لڑکیوں کو پڑھنے لکھنے سے روکتا تھا۔ وہ چاہتا نہیں تھا کہ گاؤں کی بیٹیاں تعلیم حاصل کریں۔ جب فاطمہ 12ویں جماعت تک پڑھ رہی تھی تو چودھری نے کئی بار رکاوٹیں ڈالی کیونکہ فاطمہ کو دیکھ کر دوسری لڑکیاں بھی پڑھائی کا شوق ظاہر کرنے لگی تھی۔ لیکن جیسے تیسے فاطمہ نے 12ویں کو مکمل کی۔ اب گاؤں کے لوگ یاسین اور نسرین کو تنگ کرنے لگے اور کہنے لگے کہ بیٹی کی پڑھائی بند کرو، کیونکہ اگر تمہاری بیٹی آگے بڑھی تو ہماری بچیاں بھی ضد کریں گی۔
تمہاری بیٹی پڑھ لکھ کر کیا کرے گی؟ آخر کار اسے کسی کے گھر ہی جانا ہے اور چولہا ہی کا سنبھالنا ہے۔ اب تم شادی کر دو کیونکہ لڑکی کی عمر بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ دوستوں، گاؤں میں تو چھوٹی چھوٹی بچیوں کی شادیاں کر دی جاتی تھیں اور فاطمہ 17 سال کی تھی۔ لوگ تنگ کرتے تھے کہ اتنی بڑی ہو گئی پھر بھی اسکول جاتی ہے، ان کے لیے یہ شرمناک بات تھی۔ لیکن یاسین اور نسرین کی سوچ مختلف تھی۔ ان کی صرف ایک ہی بیٹی تھی اور وہ چاہتے تھے کہ فاطمہ پڑھ لے کر ان کا سہارا بنے۔ گاؤں میں آئے دن جھگڑے ہوتے اور ان کو ذلت سہنی پڑتی تھی، اسی لیے فاطمہ نے فیصلہ کیا کہ وہ لاہور جا کر اپنی پڑھائی جاری رکھے گی۔ یاسین نے بیٹی کی بات مان لی اور کہا، بیٹی جا اور اب واپس آنا تو ایس پی آفیسر بن کر آنا، پیسوں کی فکر نہ کر، میں انتظام کر لوں گا۔ لیکن فاطمہ سوچ میں پڑ گئی کہ آخر والد یہ سب پیسے کہاں سے لائیں گے۔ اگلے ہی دن یاسین نے فاطمہ کو 1 لاکھ روپے دے دیے اور کہا، یہ لو بیٹی، یہ تمہاری آگے کی پڑھائی کے لیے ہیں، ان پیسوں سے تم اپنی تیاری مکمل کرنا اور ایک دن ایس پی آفیسر بن کر لوٹنا۔ فاطمہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ آپ کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ تو یاسین نے اسے قسم دے دی اور کہا کہ بیٹی تم فکر نہ کرو، یہ پہلے سے میرے پاس تھے، تم بس پڑھائی پر توجہ دو۔ باپ کی قسم کے آگے فاطمہ خاموش ہو گئی اور لاہور روانہ ہو گئے۔ ادھر یاسین اور نسرین مزدوری کرتے رہے اور اپنا گزارا چلاتے رہے۔ لاہور پہنچ کر فاطمہ کے لیے سب کچھ نیا تھا، اتنے بڑے شہر میں رہنا اور پڑھائی کرنا بہت مشکل تھا۔ شروع میں کئی مسائل آئے لیکن لوگ اس کا مذاق اڑاتے کہ یہ گاؤں کی لڑکی ایس پی آفیسر بنے گی، شرم کی بات ہے، گاؤں کی بچیاں بھی اب مقابلے کے امتحان کی تیاری کریں گی۔ اس کا خوب مذاق بننا، لیکن اس مشکل وقت میں اس کی ایک دوست بن گئی جس کا نام نادیہ تھا۔ وہ بھی ایک چھوٹے شہر سے لاہور آئی تھی تیاری کرنے کے لیے۔ نادیہ نے فاطمہ کا ساتھ دیا، رہائش ڈھونڈنے میں مدد کی، کوچنگ سینٹر دلایا اور فارم بھرنے اور امتحان کے نظام کے بارے میں سمجھایا۔ اس کے بعد فاطمہ نے پوری لگن سے پڑھائی شروع کی، راتوں کی نیندیں قربان کر دیں، کھانے پینے کی پرواہ نہ کی اور ڈسپلن کے ساتھ محنت جاری رکھی۔ اس کے چند ہی دوست سے اور وہ بھی صرف پڑھائی کے حوالے سے۔ کبھی کبھار ہفتے یا 10 دن میں ایک بار فاطمہ اپنے والدین سے گاؤں کے ایس ڈی بوت سے بات کر لیتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور فاطمہ نے اپنی پڑھائی پر اور زیادہ توجہ دی۔ پھر ایک کے بعد ایک امتحانات ہوئے۔ سب سے پہلے ابتدائی امتحان تھا جس میں فاطمہ اچھے نمبروں سے کامیاب ہوئی۔ اس کے بعد سول سروس کا امتحان تھا جو بہت مشکل تھا، لیکن فاطمہ نے ہمت اور محنت سے سب رکاوٹیں عبور کر لی۔ فاطمہ کا مقصد صرف ایک ہی تھا کہ وہ ایس پی آفیسر بنے۔ تقریباً 2 سال گزر گئے اور اب اسے سب سے اہم امتحان دینا تھا، لیکن بدقسمتی سے اس بار وہ اچھی رینک نہ لا سکی اور اس کا انتخاب نہیں ہوا۔ اس کی ایک کوشش ضائع ہو گئی مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اگلے اٹیمپٹ کے لیے اس نے دن رات محنت کی اور اس بار وہ بہترین نمبروں سے پاس ہو گئی۔ اب وہ ایس پی بننے سے صرف ایک قدم دور تھی۔ اسے اپنے والدین سے دور رہتے ہوئے 4 سال ہو چکے تھے، کیونکہ اس کے والدین نے اسے کہا تھا کہ اب گاؤں تب ہی واپس آنا جب تم ایس پی آفیسر بن کر آؤ۔ فاطمہ کبھی کبھار فون پر والدین سے بات کر لیتی تھی، لیکن 4 سال میں وہ لاہور میں رہتے ہوئے ایک نہایت ذہین اور سمجھدار لڑکی بن چکی تھی۔ اس نے قانون اور سروس کے حوالے سے بہت سی چیزیں سیکھ لی تھیں۔ اب صرف انٹرویو باقی تھا۔ جب انٹرویو ہوا تو فاطمہ نے نہایت اعتماد سے ہر سوال کا جواب دیا۔ ایک گاؤں کی لڑکی کے منہ سے اتنے شاندار جواب سن کر انٹرویو لینے والے حیران رہ گئے اور اس کی ذہانت سے متاثر ہو گئے۔ نتیجے میں فاطمہ کو انٹرویو میں اعلیٰ رینک ملی اور وہ ایس پی آفیسر منتخب ہو گئی۔ جب رزلٹ آیا تو فاطمہ کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ حقیقت میں ایس پی آفیسر بن گئی ہے۔ جب نادیہ کو یہ خبر ملی تو وہ بھی بے حد خوش ہوئی اور بولی، تم اب ایس پی میڈم ہو، تمہیں میرا سلام ہے، تمہاری محنت رنگ لائی ہے۔ نادیہ نے کہا، فوراً یہ خوشخبری اپنے والدین کو دو۔ لیکن فاطمہ نے کہا، نہیں، میں یہ خبر فون پر نہیں دوں گی، بلکہ وردی پہن کر خود گاؤں جا کر دوں گی، تاکہ سب دیکھیں کہ ایک گاؤں کی لڑکی بھی ایس پی بن سکتی ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ گاؤں کی وہ لڑکیاں جو والدین کے دباؤ میں پڑھائی چھوڑ دیتی ہیں اور کم عمری میں شادی کر لیتی ہیں، وہ سب اسے دیکھ کر حوصلہ پکڑیں، ان میں بھی شوق اور جنون جاگے، وہ پڑھیں اور زندگی میں کچھ بنیں۔ فاطمہ کا خواب تھا کہ اس کے گاؤں کی لڑکیاں بھی اس کی طرح آگے بڑھیں اور اپنے والدین کا سہارا بنیں۔ جب وہ ٹرین کے ذریعے گاؤں پہنچی تو اس کے سامنے جو منتظر تھا اس نے اس کے قدموں تلے زمین کھینچ لی۔ اس کے والدین کو مارا جا رہا تھا اور اس کا گھر توڑا جا رہا تھا۔
جب فاطمہ کو پتہ چلا کہ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ اس کے والدین نے جو 5 لاکھ روپے دیے تھے وہ اصل میں گاؤں کے چودھری سے قرض لے کر دیے تھے، اور اب وہ قرض واپس نہیں ہو رہا تھا۔ فاطمہ نے چودھری سے کہا کہ اب یہ قرض میں ادا کروں گی۔ یہ سن کر چودھری ہنسنے لگا اور بولا، تم کیسے ادا کرو گی؟ تم کیا کرتی ہو؟ ایک لڑکی 5 لاکھ واپس کرے گی؟ لیکن جب فاطمہ نے کہا کہ میں ایس پی آفیسر ہوں، اور اس نے اپنی ہی گاؤں کے تھانے دار کو بلایا، تو تھانے دار نے آتے ہی فاطمہ کو سلامی دی۔ گاؤں کے کئی سپاہیوں نے بھی اسے سلوٹ کیا۔ یہ منظر دیکھ کر چودھری کے ہوش اڑ گئے کہ آج اسی کی گاؤں کی لڑکی کو پولیس والے سلام کر رہے ہیں۔ فاطمہ کے والدین فخر سے جھوم اٹھے۔ فاطمہ نے ان کے بندھے ہاتھ کھولے اور انہیں گلے لگا لیا۔ یہ دیکھ کر گاؤں کے سب لوگ شرمندہ ہو گئے جنہوں نے کبھی فاطمہ کی پڑھائی کا مذاق اڑایا تھا، لیکن یاسین اور نسرین کا سر فخر سے بلند ہو گیا کیونکہ انہوں نے تمام رکاوٹوں کے باوجود اپنی بیٹی کو پڑھایا، اور آج وہی بیٹی ان کی سب سے بڑی طاقت بن گئی۔ فاطمہ نے تھانے دار سے کہا کہ اس چودھری کی فوراً جیل میں ڈالیں کیونکہ انہوں نے میرے والدین پر ظلم کیا ہے اور میرا گھر توڑا ہے۔ رہی بات قرض کی تو وہ میں اپنی پہلی تنخواہ تے ہی ادا کر دوں گی۔ یہ سن کر گاؤں کے تھانے دار نے فوراً چودھری کو حوالات میں بند کر دیا۔ پھر ایس پی صاحبہ فاطمہ نے گاؤں کے سب لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ آج سے اس گاؤں میں کسی بھی لڑکی کو پڑھائی سے نہیں روکا جائے گا اور نہ ہی کسی کی کم عمری میں شادی کی جائے گی۔ یہ سن کر گاؤں کی ساری لڑکیاں خوشی سے جھوم اٹھیں۔ جو لوگ کبھی فاطمہ اور اس کے والدین کا مذاق اڑاتے تھے، آج وہی لوگ ان کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ فاطمہ کے والدین کا سر فخر سے بلند ہو گیا تھا۔ اس کے بعد فاطمہ اپنے ماں باپ کو ساتھ لے کر لاہور گئی، جہاں اس کی پہلی پوسٹنگ ایس پی کے عہدے پر ہوئی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور جب فاطمہ کی پہلی تنخواہ آئی تو اس نے اپنے والد کا سارا قرض اتار دیا۔ اب یاسین اور نسرین ایک بڑے گھر میں رہتے تھے۔ ان کے پاس نوکر چاکر تھے اور وہ اپنی بیٹی کی ترقی دیکھ کر بہت خوش تھے۔ جب بھی فاطمہ اپنی سرکاری گاڑی میں اپنے والدین کے ساتھ گاؤں آتی تو سب لوگ حیرت سے کہتے کہ بیٹی، تم نے تو اپنے والدین کی زندگی بدل دی۔ اب ہم بھی اپنی بیٹیوں کو پڑھائیں لکھائیں گے تاکہ وہ تمہاری طرح افسر بن سکیں۔ کچھ عرصے بعد گاؤں کا چودھری بھی بدل دیا گیا اور ایک نیا سربراہ منتخب ہوا۔ اس طرح پورے گاؤں کی تقدیر بدل گئی۔ تو دوستو، کیسی لگی ہماری آج کی کہانی؟ مزید کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔